الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انشاءاللہ الکریم آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 13 کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 13 کا آغاز ہوتا ہے ان النفس وما ابرئ نفسی۔ پارہ نمبر 13 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے آغاز ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، بے شک نفس تو ضرور برائی کا حکم دینے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پارہ نمبر 12 سے شروع ہوتا ہے اور پارہ نمبر 13 میں جا کر یہ ختم ہوتا ہے۔ پوری صورت ہے سورہ یوسف۔ اگر موقع ملے تو یہ سورہ یوسف ضرور کبھی پڑھیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ۔ اس صورت کے اندر یوسف علیہ السلام کا ایک طویل واقعہ ہے اور قرآن کریم نے اس واقعے کو بہترین واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں اور ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک ان کے جو واقعات ہیں، یہ جو گزشتہ قوموں کے جو واقعات ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو ان واقعات میں ہمیں سمجھنے کی بہت ساری باتیں مل سکتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو بہت طویل ہے، مختصر طور پر آپ کو عرض کرتا ہوں۔ واقعہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی بہت چھوٹی تھی، 8 یا 10 سال کی عمر تھی آپ کی، جب آپ نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ، آپ نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یہ سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے درمیان کچھ چپکلش اور دشمنی پیدا کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بچپن میں تھے، آپ نے یہ واقعہ اپنے بھائیوں کو بھی بیان کر دیا۔ جب بھائیوں کو پتہ چلا، اور ویسے بھی یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو بھائیوں میں حسد پیدا ہوا۔ تو اب انہوں نے حسد کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے دور کرنے کی ایک سازش کی۔ وہ سازش یہ کی کہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، ہم کھیلنے کے لیے، ہم شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ اٹھا لے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم اتنے بھائی ہیں، کیسے ہماری موجودگی میں بھیڑیا اٹھا سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ تو ان بھائیوں نے پہلے تو اپنے کندھے پر اٹھا کر یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے کر گئے۔ وہاں جا کر جب دیکھا کہ والد صاحب کی نظروں سے کافی دور ہو چکے ہیں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نیچے پٹخ دیا، اور اس کے بعد پھر آپس میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا اس کو قتل کر دو، کسی نے کہا اس کو کنویں میں ڈال دو، کسی نے کہا اس کو یہ کر دو، اس طرح کی چیزیں ہوئی۔ تو بہرحال آپس کی اتفاق رائے سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا خون اس کرتے پر لگایا اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں کنویں میں پھینک دیا، پانی والے کنویں میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ بھائی روتے ہوئے آئے اور کہا ابا جی، یوسف کو تو واقعی بھیڑیا لے گیا، یہ ایک قمیص ہے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر خون بھی لگا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو سازش کو سمجھ گئے، اور آپ نے کہا کہ وہ کیسا عقل مند بھیڑیا تھا جو میرے یوسف کو تو کھا گیا لیکن کپڑوں کو ذرا بھی اس نے نہیں پھاڑا۔ خیر میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، صبر کیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے تو ایک مصر میں ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا، وہ پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس رکا۔ جب کنویں سے ڈول ڈالا کنویں میں اور پانی نکالنے کے لیے ڈول کھینچا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے، اور جب تک آپ کنویں میں رہے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پروں پر لے لیا تھا۔ جب بھائیوں نے پھینکا تو ایک پتھر پر آپ کو بٹھا دیا تھا۔ تو خیر آپ ڈول کے ذریعے باہر آئے، لوگوں نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے۔ ادھر بھائی بھی روزانہ دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جب پتہ چلا کہ قافلے والوں نے پکڑ لیا ہے تو کہنے لگے یہ تو ہمارا غلام ہے۔ تو کہا پھر کیا کریں؟ تو کہا یہ بھگوڑا ہے تو ہم اسے بیچ دیں گے اگر تم خریدنا چاہو تو۔ خیر بھائیوں نے اپنے بھائی کو یوسف علیہ السلام کو تھوڑے داموں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں چلے گئے، وہاں آپ کا ریٹ لگنا شروع ہو گیا، مختلف لوگوں نے ریٹ لگائے، بالآخر
مصر کا جو وزیر اعظم تھا عزیز مصر، اس نے آپ کے وزن کے برابر سونا چاندی کے لے کر آپ کو خرید لیا، گھر لے کر آیا۔ اس کی بیوی تھی زلیخا۔ اب زلیخا نے جیسے ہی دیکھا تو آپ پر وہ عاشق ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کئی معاملات ہوئے، بالآخر زلیخا نے آپ پر تہمت لگا کر آپ کو قید میں ڈلوا دیا۔ قید میں رہے، جب قید میں رہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوابوں کی تعبیر بیان کی تھی، آپ خواب کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ تو قیدیوں میں سے دو قیدی وہ تھے، ایک بادشاہ کا وہ کیا کہتے ہیں کچن والا تھا، جو کھانے پکانے والا، اور ایک دوسرا تھا۔ تو اب ان دونوں نے جھوٹا موٹا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ پرندے جو ہیں، میں نے گوشت اٹھایا ہوا ہے، پرندے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ ایک نے کہا میں نے کچھ اور خواب دیکھا ہے، تو میں نے دیکھا کہ میں شربت پلا رہا ہوں بادشاہ کو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جس نے دیکھا ہے کہ اس کے سر سے پرندے گوشت اٹھا رہے ہیں تو یہ تو وہ ہے جسے پھانسی دی جائے گی، اور دوسرا جو ہے اسے یہ بادشاہ کو اسے آزاد کیے، دونوں آزاد ہوں گے، اور دوسرا جو ہے یہ بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ تو دونوں نے کہا ہم تو جھوٹے خواب دیکھے تھے، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں۔ کہا جیسا میں نے بیان کر دیا اب ویسا ہی ہوگا۔ بالآخر ہوا یہی، دونوں آزاد ہوئے، ایک کو پھانسی چڑھا دی گئی، دوسرا جو ہے بادشاہ کا خزان وہ شربت کیا کہتے ہیں شراب پلانے والا بنا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ یہاں پر قید ہوں۔ وہ بھول گیا وہاں پر۔ خیر ایک مرتبہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ 7 جو دبلی پتلی گائے ہیں اور 7 موٹی تازی گائے ہیں، دبلی پتلی گائے موٹی تازہ گائے کو کھا گئیں۔ اس نے بادشاہ نے تعبیر پوچھی لوگوں سے، بہت سارے لوگوں نے تعبیر بتائی، لیکن بادشاہ کو سمجھ نہیں آئی بات۔ تو پھر اس کو جو شراب پلانے والا تھا اس کو یاد آیا کہ قیدی ایک ہے، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت قیدی ہے، وہ خواب کی تعبیر اچھی بتاتا ہے۔ خیر یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ آئندہ جو 7 سال ہیں بڑی فصل ہوگی، بہت اناج ہوگا، اور اس کے بعد 7 سال جو ہیں بڑے جو کیا کہتے ہیں تنگ دستی والے آئیں گے، تو وہ تنگی والے جو سال ہیں یہ 7 سال کا جو راشن سارا کھا جائیں گے۔ تو وہی ہوا۔ خیر اس کے بعد پھر قحط سالی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، بادشاہ نے آپ کو وزیر بنا لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے تہمت جو زلیخا نے لگائی تھی وہ تہمت بھی آپ نے ختم کروائی کہ زلیخا نے خود اپنے کیے کی معافی مانگی۔ پھر آپ ملک کے وزیر اعظم بنے۔ ساری جگہ قحط سالی ہوئی تھی، تو آپ کے بھائی بھی پھر وہاں پر آئے تھے غلہ لینے کے لیے۔ اب بھائی پہلے تو پہچان نہیں سکے، لیکن یوسف علیہ السلام پہچان گئے۔ پہلی مرتبہ آپ نے غلہ دیا اور کہا کہ دیکھو آئندہ آنے کے لیے اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ بات چیت کے دوران آپ نے پتہ کروا لیا تھا۔ تو پھر وہ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آ گئے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یہ 2 سگے بھائی تھے، اور باقی جو بھائی وہ آپ کے سوتیلے تھے، یعنی مائیں الگ الگ تھیں۔ تو اب اس کو لے کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک طریقے سے اپنے بھائی کو روک لیا اپنے پاس۔ پھر یعقوب علیہ السلام کو خیر پتہ چلا، مختصر یہ کہ یعقوب علیہ السلام پھر آئے مصر کے اندر، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سامنے اور ان کے بیٹوں نے اور ان کی والدہ نے سب نے سجدہ کیا۔ اس وقت سجدہ تعظیمی یہ جائز تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جی یہ میں نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر ہے۔ اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ پیسہ، دولت، شہرت، اقتدار اور حسد یہ ایسی چیزیں ہیں جو سگے بھائیوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح 13ویں پارے کے اندر سورہ رعد ہے۔ رعد کہتے ہیں گرج کو، چمک کو، جو بادلوں میں گرج چمک ہوتی ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یعنی گرج جو ہے اللہ تعالیٰ کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ جب گرج آتی، بادل کڑکتے، آواز آتی تو اس وقت ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اس موقع پر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے جب بادلوں کی گرج سنتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب کے ذریعے ہلاک نہ فرما، اور وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، اور ہمیں اپنے عذاب کے ذریعے ہلاک نہ فرما، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ، اور ہمیں اس سے پہلے عافیت نصیب فرما۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول یہ تھا کہ جب گرج کی آواز سنتے تو اس وقت آپ یہی قرآن کی آیت پڑھتے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرماتے کہ یہ زمین والوں کے لیے وعید ہے۔ تو اس لیے جب اس طرح کا موقع آئے
تو اس وقت تفریق کرنے کی بجائے اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ایک وصف بیان کیا اور دلوں کا سکون بیان کیا۔ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا ایمان والے اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں، اور سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ دلوں کا چین، دلوں کا قرار یقیناً اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ جن لوگوں کا اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں 3 طرح کے لوگوں کو بیان کیا کیم سعادت میں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے وہ لوگ کہ جب ان کا دل ذکر میں نہیں لگتا تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا تو ذکر کیوں کرتے ہو؟ وہ ہوشیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب اب مجھے توجہ سے ذکر کرنا چاہیے تاکہ دل اللہ کے ذکر میں لگے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کا دل نہیں لگتا تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ احمق لوگ، بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ جب ذکر میں دل ہی نہیں لگتا تو ذکر کرنے کا فائدہ کیا، اس طرح اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جب اللہ کے ذکر میں دل نہیں لگتا اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو کہتے ہیں دل چاہے نہیں لگتا لیکن اللہ کا ذکر تو ہے نا، یہ تو ثواب کی بات ہے، تو اس طرح یہ ذکر جاری کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خلاصہ یہی ہے، اللہ کے ذکر میں یقیناً روح کا بھی چین ہے، دلوں کا بھی چین ہے، جسم کا بھی چین ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔